الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العظیم. عن العباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے. یہ رنگ و بو کا جو شوق ہے نمائش کا، یہ ہم سب کی بیماری ہے. جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، ہلکا کریں، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے. کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے آباد تھے، جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سونے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے. ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. اجل کہتے ہیں موت کو. اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، بڑے بڑے بادشاہ. اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا. پڑا رہ گیا سب یہیں ٹھاٹھ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا. بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا. اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، سب سے اوپر. یہ ایسی بیماری ہے جس سے بچا ہوا آدمی زمانے کا خوش قسمت آدمی ہے. بڑائی کی بیماری ہے، مجھے اچھا اور بڑا سمجھا جائے، میں اونچا مانا جاؤں. یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا. ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا. جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہ دنیائے فانی ہے محبوب تجھ کو، ہوئی واہ کیا چیز مرغوب تجھ کو. نہیں عقل اتنی بھی مجذوب تجھ کو.
سمجھ لینا اب چاہیے خوب تجھ کو، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ نہ دل دادے شعر گوئی رہے گا، نہ گرویدے شہرہ جوئی رہے گا، نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا، رہے گا تو ذکر نکوئی رہے گا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر، اپنے سے بڑے بھی اپنے سے چھوٹے بھی اپنے ہم عمر بھی، جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، یہ ہر وقت پیش نظر جب ہے منظر، یہاں پر تیرا دل بہلتا ہے کیوں کر، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ آج بہت زمانے کے ارادوں کے بعد اصلاح مسجد میں حاضری کی سعادت ملی ہے۔ اور کہنا کیا ہے اس بارے میں بھی ذرا سا سوچتا رہا میں بہت دیر تک۔ عام طور پر جو آج کل ضرورت ہوتی ہے، مسجد کا نام ہی اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اصلاح مسجد۔ آپ نے کہاں سے رکھا تھا یہ نام؟ تو اصلاح کی بات ہونی چاہیے۔ اصلاح کہتے ہیں مرمت کو، کیا کہتے ہیں اسے آج کل؟ وہ جو ہاں چلو کچھ کہتے ہیں، وہ کئی الفاظ آ گئے انگریزی کے، لیکن مرمت کو تو سبھی سمجھتے ہیں، یعنی جو کمی آ گئی ہو اس کو ٹھیک کرنا، جو اصل کسی چیز کی کارکردگی ہے، اس کا جو کام ہے، اس میں کوئی خلل آ جائے یا اس کی شکل میں کوئی خرابی آ جائے، اس کو ٹھیک کرنا، یہ اصلاح کہلاتا ہے۔ ہمارے ساتھ بڑا مسئلہ اس زمانے میں یہ ہے، فارسی میں کسی شاعر نے ایک مصرع کہہ رکھا ہے کہ تن ہمہ داغ داغ شد پنبہ کجا کجا نہم، سارا بدن تو داغ داغ ہو گیا، زخم زخم ہو گیا، مرہم کہاں کہاں لگائیں۔ یہ ہمارے زمانے کا قصہ ہے۔ مشکل ہماری اصل میں نئی نہیں ہے، زمانے بھر سے چلی آ رہی ہے، جب سے دنیا میں انسان آئے ہیں۔ آپ کو سب کو پتہ ہے کہ اللہ کی بے نیاز ذات نے انسان کو بنایا اور اپنی خاص حکمت کے تحت دنیا میں بھیجا، تو ساتھ میں ایک صاحب کو اور بھیج دیا، اہبطوا منہا جمیعا۔ صاحب سے پتہ نہیں کچھ لوگوں کو شک نہ ہو جائے، شیطان کی بات کر رہا ہوں میں۔ انسان کو دنیا میں بھیجا تو ساتھ میں شیطان کو بھیجا، اس لیے کہ دنیا میں بھیجنے کا مقصد دنیا میں رکھنا نہیں تھا، دنیا سے دوبارہ واپس لے جانا تھا۔ وہ کون سا سائنسداں ہے جس کی بات میں سناتا ہوں، 2-3 سال پہلے کا امریکن سائنسداں، امریکہ کا بہت بڑا سائنسداں بھی 2-3 سال پہلے انتقال کر گیا نا، ہاں، اسٹیفن ہاکنگ۔ اس کے حالات جب اخبار میں آئے اس کے انتقال پر، میں تو اس کو نہیں جانتا تھا، اخبار میں جب اس کی خبر بھی آئی اور کچھ حالات آئے تو اس میں یہ بات لکھی تھی کہ اس کی ریسرچ میں، وہ ملحد تھا، آپ جانتے ہوں گے، ایتھسٹ تھا۔ اور میں درمیان میں ایک بات کہوں کہ مجھے سب سے زیادہ تعجب دنیا میں جس بات پر ہوتا ہے وہ ہے سائنسدانوں کا منکر خدا ہونا۔ سائنسداں کو تو سب سے پہلے اللہ کا قائل ہونا چاہیے، لیکن اب یہ ایک مستقل موضوع ہے، اس پر میں بات نہ کروں۔ مطلب یہ کہ بنیاد اگر ٹیڑھی ہو جائے تو دیوار اوپر تک ٹیڑھی جاتی ہے، بس وہی قصہ ہے تھوڑا سا۔ وہ ملحد تھا مگر اس نے لکھا، اپنی ریسرچ اس نے مختلف انداز سے کی ہے، اس میں
ایک ریسرچ کا خلاصہ اس کی یہ بیان کیا گیا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں انسان اور دنیا، انسان اور زمین، ان دونوں کا جب جائزہ لیتا ہوں تو مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ انسان اس دنیا کا رہنے والا نہیں ہے، یہ کہیں اور رہتا ہوگا، وہاں اس سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی اور کوئی طاقت ہوگی جس نے وہاں سے اس کو اٹھا کے یہاں پھینک دیا۔ اللہ کا نام لینے کو تیار نہیں ہے، یہ ماننے کو تیار نہیں کہ وہ اللہ نے کیا تھا، ہوگی کوئی طاقت، تھی وہاں کوئی طاقت۔ اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ دنیا میں انسان کے علاوہ جتنے جاندار رہتے ہیں ان سب کو زمین کا مزاج، زمین کا موسم، زمین کی پیداوار، زمین کی غذائیں موافق آتی ہیں، سوٹ کرتی ہیں۔ جتنے بھی جاندار ہیں، جو پتا کھانے والے جانور ہیں وہ ایسے ہی کھا لیتے ہیں، بس اس میں کچھ بھی اپنی طرف سے نہیں کرتے۔ جو گوشت کھانے والے ہیں وہ گوشت کو اسی طرح کھا لیتے ہیں۔ جو بھی جس کی غذا ہے، جو اناج یا غلہ کھانے والے ہیں وہ اسی طرح کھا لیتے ہیں، اپنی طرف سے اس میں کوئی عمل نہیں کرتے۔ سارے جانداروں میں ذی روح جو مخلوقات ہیں ان میں انسان، تشریف آگے لے آئیں، بھائی بھی بیٹھے ہیں کہیں پیچھے، جتنے بھی جاندار ہیں ان میں صرف انسان ایسا ہے کہ وہ زمین کی پیداوار کو اپنے مزاج کے مطابق بنا کے کھاتا ہے۔ اسے سبزی کھانی ہے تو اسے کاٹے گا، اس میں مسالہ ڈالے گا، نمک مرچ ڈالے گا اور پکا کے کھائے گا۔ گوشت کھانا ہے تو اس میں مسالے ڈالے گا۔ ابھی ہم سونگھتے آ رہے تھے خوشبو، میں کہہ رہا تھا کہ ماشاءاللہ ایسا لگ رہا ہے جیسے رمضان کا مہینہ ہو، تو پتہ چلا کہ یہاں سارے سال ایسی رونق رہتی ہے۔ اور یہ پتہ نہیں اچھائی ہے یا برائی ہے کہ کھانے کی رونق یہ مسلمانوں کے علاقوں کی پہچان ہے۔ جہاں بھی آپ جائیں، مسلمانوں کی حکومتوں کے زوال کا جو زمانہ ہے وہ کھانوں کی ترقی کا زمانہ ہے۔ یہ تاریخ دیکھ لیں آپ اٹھا کر، وہ جو مغلوں کی سلطنت کا آخری 100-150 سال کا 200 سال کا زمانہ ہے، تو یہ سارے جتنے بھی نئے اور پرانے نام کھانوں کے آپ جانتے ہیں، 100-200 نام کم سے کم، وہ سب اسی زمانے کی ایجاد ہیں زیادہ تر۔ حکومت کا زوال یا حکومت کا کمزور ہونا ہمارے کھانوں کی مضبوطی کا نتیجہ۔ تو انسان یہ ہے کہ اپنے مزاج کے مطابق بنا کے کھاتا ہے۔ ایسے ہی موسم کو میں دیکھتا ہوں، اس نے کہا کہ جتنے بھی جاندار ہیں ان کو دنیا کے موسم موافق آ جاتے ہیں۔ آپ نے کسی جانور کو کپڑے کی دکان پر نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ بیچارہ کپڑا خریدنے آیا ہو کہ سردی سے بچنا ہے یا گرمی سے بچنا ہے، کچھ نہیں، وہ ایسے ہی گزار لیتا ہے، سارا ہر موسم کو جھیل لیتا ہے۔ دھوپ میں جانا پڑے تو دھوپ کو برداشت کر لیتی ہے اس کی کھال، سردی گرمی کو برداشت کر لیتی ہے۔ انسان کا یہ قصہ ہے کہ اسے کوئی موسم جو موافق آتا ہو، بارش ہے تو اسے بچنا پڑے گا اس سے، اگر گرمی ہے تو اس سے بچنے کا سامان چاہیے، سردی ہے تو اس سے بچنے کا سامان چاہیے، کوئی موسم اس کے مزاج کے موافق نہیں ہے۔ تو اس نے یہ کہا کہ ان باتوں سے میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ انسان اس دنیا کا رہنے والا نہیں ہے، یہ کہیں اور رہتا ہوگا جہاں سے کسی طاقت نے اس کو اٹھا کر یہاں پھینک دیا۔ میں سچ کہتا ہوں آپ سے کہ جس دن میں نے اخبار میں یہ اس کی ریسرچ پڑھی تو مجھے فوراً آیت یاد آئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کی نعمتوں کا احساس دلاتے ہوئے فرمایا تھا، اِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ۔ جنت میں تمہیں نہ بھوک کا مسئلہ ہے، نہ پیاس کا مسئلہ ہے، نہ دھوپ کا مسئلہ ہے، نہ لباس کا مسئلہ ہے۔ جو بات وہ کہہ رہا ہے وہی بات کہ جنت میں انسان کو یہ ساری سہولتیں حاصل تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہاں سے بھیجا ہے، ملحدین کو بھی ماننا پڑ رہا ہے۔ وہاں سے ہمارے ساتھ اللہ نے شیطان کو بھیجا تاکہ ہم دنیا میں آ کر ایک آزمائش کی زندگی گزاریں، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں دنیا میں بھیج کر عمل ٹھیک ٹھاک کون کرتا ہے۔
شیطان نے وہیں کہہ دیا تھا کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ میں ان انسانوں کے لیے صراط مستقیم میں رکاوٹ بن کے بیٹھ جاؤں گا، سیدھے راستے میں رکاوٹ۔ کہیں اس نے یہ کہا کہ میں ان کو گمراہ کروں گا، میں ان کے دلوں میں طرح طرح کی تمنائیں پیدا کروں گا اور پھر یہ فلاں فلاں گناہ کریں گے۔ یہ وہ منصوبہ بنا کر آیا اور اللہ تعالیٰ سے اس نے مہلت پہلے ہی مانگ لی۔ آپ نے پڑھا ہوگا قرآن کریم میں یہ مضمون بار بار آیا ہے۔ یہ جو بات اس نے کہی ہے چیلنج کی، یہ اس وقت کہی ہے جب اس کو قیامت تک کی زندگی کی مہلت دے دی گئی۔ اسے اطمینان تھا۔ کچھ علماء یہ کہتے ہیں عجیب بات کہ شیطان نے ایسے وقت میں جب اللہ نے اس کو مردود بنایا، ایسے وقت میں اللہ سے ایک چیز مانگی۔ انسان کا باپ اگر اسے ڈانٹ رہا ہو تو اس وقت میں اپنے باپ سے مانگنے کی کوئی ہمت نہیں کر سکتا کہ ابا کو غصہ آ رہا ہے، اس وقت مانگوں گا تو اور ڈانٹ پڑے گی۔ لیکن شیطان نے عین اسی غضب کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے ایک چیز مانگی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانتا تھا۔ ہمارے مشائخ یہ کہتے ہیں کہ اسے معرفت حاصل تھی، وہ عارف تھا، کہتے ہیں وہ عابد بھی تھا، عبادت کی تھی، وہ عالم بھی تھا۔ اور اپنے انداز میں مشائخ نے لکھا ہے 3 عین تو اس کے پاس تھے، عابد، عارف اور عالم۔ البتہ عاشق نہیں تھا، محبت نہیں تھی۔ محبت ہوتی تو نافرمانی نہ کرتا۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں محبت اصل ہے، عقیدت نمبر 2 پر ہے۔ سارے مریدین سن لیں یہ بات۔ لوگ سمجھتے ہیں عقیدت اصل ہے، عقیدت تو 1 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے۔ عقیدت تو اللہ جانے کس کس وجہ سے ہوتی ہے، ذرا سی آپ کے مزاج کے خلاف بات سامنے آئے گی عقیدت چلی جائے گی، محبت نہیں جاتی۔ یہ یاد رکھیو، یہ خطرناک بات ہے بہت۔ باپ کتنا ہی برا ہو محبت اس کی باقی رہتی ہے، چونکہ وہاں عقیدت کا مسئلہ نہیں، محبت کا مسئلہ ہے۔ بیٹا کہتا ہے کہ میرے والد شراب پیتے ہیں، ہم سے کہتے ہیں لوگ، اب شراب پی رہا ہے باپ اور بیٹا اس کی اصلاح کی فکر بھی کر رہا ہے، مگر کیا باپ سے اسے محبت نہیں ہے؟ پوری محبت برقرار ہے، عقیدت نہیں ہے۔ تو اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں تھی، عشق نہیں تھا۔ خیر یہ لمبی باتیں نہیں کرنی، میں تو تمہید کے طور پر یہ بات کہہ رہا تھا کہ اللہ نے دنیا میں بھیجا تو شیطان کو ہمارے ساتھ بھیجا، اور وہ یہ طے کر کے آیا کہ انہیں سیدھے راستے پہ چلنے نہیں دوں گا۔ سیدھے راستے پر چلنے میں جتنی زیادہ رکاوٹ ڈالی جا سکے گی ڈالوں گا۔ لہذا دنیا میں ایک نظام بن گیا، 2 نظام بن گئے۔ ایک انسانوں کا وہ نظام، یعنی انسانوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ راستہ جو ان کو واپس جنت کی طرف لے جائے۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی سمجھدار انسان جنت کے علاوہ کہیں اور جانے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ سب کی تمنا ہے کہ ہم جنت میں جائیں، اس لیے کہ جنت سے آئے ہیں، جنت سے آئے ہیں تو جنت ہمارا وطن ہے۔ لہذا ہم سب کی تمنا ہے اور اللہ سے دعا کر لیں کہ اللہ ہمیں جنت ہی میں پہنچائے۔ ظاہر ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، وہ اسی چکر میں کر رہے ہیں کہ جنت مل جائے، اسی فکر میں کر رہے ہیں کہ جنت مل جائے۔ اور جب جنت مل جاتی ہے تو کوئی واپس آنے کا ارادہ بھی نہیں کرتا۔ جاتا ہے جو ہستی سے عدم کو نہیں پھرتا، بے شبہ کوئی شہر ہے دلچسپ ادھر بھی۔ تو یہ نظام بنا۔ دوسری طرف شیطان کا نظام ہے جس نے یہ طے کر رکھا ہے کہ میں جہنم کے راستے پر لوگوں کو لے جاؤں گا، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں ڈلواؤں گا۔ یہ لڑائی کر کے وہ آیا ہے۔ تو اب دنیا میں دونوں کام چل رہے ہیں۔ سیدھا راستہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہدایت کو پورے طور پر تسلیم کرے اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے زندگی گزارنے کے لیے جو اس کی رہنمائی ہوئی ہے اس کے مطابق زندگی گزارے۔ 2 باتیں میں نے کہی ہیں، ان کو ذرا کھول دوں اور اسی پر بات کرنی ہے، 2 ہی باتوں پر۔ عام طور پر ہم تو بات کرتے ہیں عملی اصلاح کی، لیکن کبھی کبھی ایسی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ دونوں مضمون بیان ہونے چاہیے، وہ بھی اصلاح کا ہی حصہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم
جب اپنے اعمال کی اصلاح کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے عمل میں یہ خرابی، یہ گناہ، یہ فلاں، تو اس سے پہلے یہ بات یقینی ہوتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اگر کوئی آدمی مسلمان نہ ہو تو اس سے ہم یہ کہیں گے کہ صاحب تم نماز نہیں پڑھتے، تم روزہ نہیں رکھتے، تم زکوٰۃ نہیں دیتے، تم حج نہیں کرتے، تم شراب پیتے ہو، تم فلاں گناہ کرتے ہو، یہ کہا جائے گا اس سے یہ نہیں کہا جائے گا، اس سے پہلے ایمان کی بات کی جائے گی۔ تو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شیطان تو یہ نہیں چاہتا کہ ہم مسلمان رہیں، لہٰذا اس کی طرف سے اس کے لیے کوشش ہوتی ہے سب سے پہلے نمبر پر کہ آدمی ایمان سے دور ہو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ شیطانی طاقتوں کی طرف سے گناہ کرانے کے لیے جو محنتیں ہوتی ہیں ان کی اصل منزل بھی اور اصل نشانہ بھی ایمان ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی کرتے 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 ایمان کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، پھر اس ایمان کو ختم کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب بات گڑبڑ سی ہو رہی ہے، میں دونوں کو الگ کر کے کہتا ہوں۔ اصل مشن ہے ایمان سے ہٹانا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی جو سب سے پہلی سورت نازل فرمائی، روزانہ پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اس میں یہ ٹکڑا دیا اللہ نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بتایا کہ تم بار بار یہ دعا کرتے رہا کرو کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دے دیجئے۔ کیوں بھائی؟ روزانہ کھانے کی بھی ضرورت ہے، روزانہ پانی کی بھی ضرورت ہے، اس سے زیادہ ہوا کی، آکسیجن کی ضرورت ہے، اور کپڑے لتے کی ضرورت ہے، اولاد کی ضرورت ہے، پیسے کی ضرورت ہے، گھر بار کی ضرورت ہے، کاروبار میں برکت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں ان میں سے کسی چیز کی دعا نہیں سکھائی، ایک دعا سکھائی ہے کہ سیدھے راستے کی دعا مانگتے رہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان تمام ضرورتوں سے زیادہ بڑی ضرورت یہ ہے، اور ان تمام ضرورتوں سے زیادہ خطرے اس ضرورت کے راستے میں ہیں۔ اس کو سمجھیے گا ذرا، سیدھا راستہ اختیار کرنے میں جو رکاوٹیں دنیا کے اندر آئیں گی وہ کھانے پینے میں نہیں آئیں گی، وہ کپڑے لتے میں نہیں آئیں گی، بلکہ اگر خدا نخواستہ آپ اس سیدھے راستے سے ہٹنے کے لیے تیار ہوں تو دنیا کی ضرورتوں کا انتظام تو ادھر سے ہی ہو جائے گا۔ کیا ایمان بکتا نہیں ہے؟ آج کل کے ماحول میں جو ہو رہا ہے وہ یہی تو ہو رہا ہے نا، کہ آپ اگر اپنا ایمان دینے کو تیار ہیں تو آپ کو جو چاہیے وہ ملے گا۔ یہ کوئی راز نہیں ہے اور کوئی الزام نہیں ہے دشمن طاقتوں پر، سچی بات ہے، کھلا ہے مشاہدہ ساری دنیا میں۔ آپ کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں وہ اصل اس لیے کہ آپ صراط مستقیم پر قائم رہنا چاہتے ہیں۔ صراط مستقیم کی بنیادی جو بات ہے وہ توحید ہے اللہ تعالیٰ کی، اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت ہے۔ اس کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں اس کا اندازہ مجھے تو زیادہ معلومات نہیں، یہ علاقہ تو پڑھے لکھوں کا علاقہ ہے، آپ لوگوں کے پاس معلومات یقیناً زیادہ ہوں گی۔ مجھے صحیح یاد نہیں ہے کہ مردم شماری کے خانے میں جہاں مذہب کا خانہ ہوتا ہے وہاں دنیا میں اب کتنے فیصد لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ایتھسٹ لکھتے ہیں، ملحد لکھتے ہیں، لا مذہب لکھتے ہیں۔ تلاش کر لیجئے گا اس بات کو۔ اب سے 50 سال پہلے، 100 سال پہلے مذہب کے خانے میں یہ لفظ نہیں ملتا تھا، آج ملتا ہے، اور اس کی ایک تعداد ہے، چاہے وہ کم ہے، ایک بڑی تعداد ہے جو اپنے آپ کو لکھے گی کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے، ایک تعداد لکھے گی کہ ہم ہندو ہیں، ایک تعداد لکھے گی کہ ہم عیسائی ہیں، اور ایک کچھ تعداد یہودی لکھے گی، کوئی اور کچھ لکھے گا، لیکن ایک اچھی خاصی تعداد جو قابل ذکر ہے اب اس زمانے میں وہ یہ لکھتی ہے کہ ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے، ہم ملحد ہیں۔ فخر کے ساتھ لکھتے ہیں کہ وہ ہم ملحد ہیں، یعنی ہم اللہ کو نہیں مانتے، ہم مذہب کو نہیں مانتے، ہم کسی آسمانی وحی کو نہیں مانتے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ صراط مستقیم، سیدھے راستے کی جو سب سے بنیادی ضرورت ہے اس میں کتنی محنت اس کے خلاف ہو رہی ہے دنیا کو اس سے ہٹانے کے لیے۔ میں تو بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں کبھی گیا نہیں ہوں، بہت ہی ناقص معلومات کا آدمی ہوں، لیکن گھر بیٹھے جو معلومات چلی آئیں ان کو واپس کیسے کریں اتنا پتہ ہے کہ
اچھی یونیورسٹیوں میں جو ڈگری والے آپ کے ڈپارٹمنٹ ہیں، اونچے درجے کے جو شعبے ہیں، اور ان میں پڑھانے والے جو زیادہ پڑھے لکھے پروفیسرز ہیں، ان کی آدھے سے زیادہ تعداد اس وقت ایتھسٹ ہے، ملحد ہیں، اور ان کے اسٹوڈنٹس ان سے متاثر ہو رہے ہیں۔ انکار خدا اور انکار مذہب اس زمانے کا فیشن بن گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک نیا مذہب ایجاد کیا گیا ہے، ہیومنزم، انسانیت۔ یہ انسانیت کے نام پر جو مذہب ایجاد کیا گیا، یہ اس زمانے کے دھوکوں میں سے ایک بڑا دھوکہ ہے۔ یہ گویا کہ دعویٰ ہے اس بات کا کہ یہ جو آسمانی مذہب ہیں یہ انسانیت نہیں سکھاتے ہیں، یہ انسانیت کا احترام نہیں سکھاتے ہیں، انسانوں کی بحیثیت انسان جو ضرورتیں وہ پوری کرنا نہیں سکھاتے ہیں۔ یہ ایک الزام ہے، اور اس الزام کو بڑا خوبصورت عنوان دے کر ایک مذہب بنا دیا گیا۔ وہ جتنے ملحد ہیں اکثر اپنا مذہب یہی لکھتے ہیں، ہمارا مذہب انسانیت ہے۔ کسی نے کہا تھا گھر سے مسجد ہے بہت دور، چلو یوں کر لیں کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسایا جائے۔ یہ ہے وہ مذہب کہ عبادت تو مشکل ہے، انسان کی خدمت کر لیں کام چل جائے گا۔ تو ہمارے زمانے میں مذہب سے ہٹانے کے لیے، ایمان سے ہٹانے کے لیے بہت سارے راستے اختیار کیے گئے ہیں۔ ایک بات میرے ذہن میں آ گئی، اس کو بھی کہہ دوں، بات میں بہت لمبی بھی نہیں کرنا چاہتا۔ میری خواہش یہ ہے کہ ہم 10 بجے تک یا زیادہ 10:15 تک فارغ ہو جائیں۔ سائنس، میں سائنس کو نہیں جانتا، لیکن سائنس کے بارے میں ایک بات میں جانتا ہوں، اور دنیا میں چونکہ مزاج سائنسی بنا دیا گیا ہے، لہذا مذہب کے سلسلے میں جب ایک جوان سائنس پڑھنے کے بعد غور کرتا ہے تو اس کے دماغ کے خانے میں مذہب فٹ نہیں بیٹھتا۔ اس کی وجہ ہے دونوں کا الگ الگ مزاج۔ سائنس میں ہر نئی چیز زیادہ صحیح ہے، اور مذہب میں ہر پرانی چیز زیادہ صحیح ہے۔ میں آسان زبان میں بات کر رہا ہوں، بتائیے سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ بھائی مذہب کیا ہے؟ وہ مذہب اصل وہ ہے جو 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہو کے مکمل ہو گیا۔ لہٰذا نئی بات غلط ہے، پرانی بات صحیح ہے۔ اور سائنس میں کیا ہے؟ 500 برس پہلے کے سائنسدانوں کے سارے نظریے، اکثر نظریے ٹوٹ پھوٹ چکے ہیں۔ 100 برس پہلے کے نظریے ٹوٹ گئے ہیں۔ یہی جو ابھی نام لے رہے تھے، کیا پھر بھول گیا میں، اسٹیفن ہاکنگ، اس نے ایک بہت بڑے مسلمہ نظریے کو باطل کیا ہے، یہ بھی میں نے اس کے بارے میں پڑھا۔ تو سائنس میں ریسرچ چلتی رہتی ہے، اور ہر بعد والی ریسرچ پہلے والی ریسرچ کے اوپر فیصلہ کرتی ہے، نئی بات صحیح مانی جاتی ہے۔ عام طور پر یہ ہے، یہ سائنس کا مزاج ہے۔ سائنس پڑھنے والا لڑکا جب مذہب کی طرف دیکھتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ صاحب یہ مذہب میں تو پرانی باتیں چلی آ رہی ہیں، اور صاحب مذہب میں تو اپنی طرف سے نئی بات کرنے کی گنجائش بھی نہیں ہے، تو اس کا ذہن وہاں سے ہٹتا ہے۔ اسی میں ایک چیز اور آتی ہے، ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے جو مذہب سے نہیں ہٹنا چاہتا، مذہب پہ قائم رہنا چاہتا ہے، مگر وہ اپنے آپ کو اس زمانے میں بیٹھ کر امام ابو حنیفہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ جب سائنس میں ہم ریسرچ کر سکتے ہیں تو مذہب میں کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ تو مولویوں نے خامخواہ کا ایک کیپسول بنا دیا ہے کہ صاحب تمہیں یہاں اپنی رائے دینے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ سب باتیں وہ ہیں جو اس تعلیم سے اور ماحول سے پیدا ہو رہی ہیں، اور حقیقت میں آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ اتفاق سے ہو رہی ہیں، بلکہ کرنے والوں نے سوچ سمجھ کے یہ سارے کام کیے ہیں۔ تو صراط مستقیم کی پہلی بنیاد ہے اللہ کو ماننا، اور دوسری بنیاد ہے اللہ کے رسول کو ماننا۔ اللہ کو ماننے کے سلسلے میں ہمارے زمانے میں جتنی رکاوٹیں آ رہی ہیں، میں آپ سے کیا بتاؤں، مجھ سے زیادہ ماحول کو تو آپ جانتے ہیں، مگر ہمارے پاس لوگ رابطہ کرتے ہیں اپنی پریشانیوں کے لیے، تو اس میں یہ اس زمانے میں اس کا پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ وسوسے آتے ہیں، شک آتے ہیں دل کے اندر، اور منہ سے کہنا مشکل ہے، بلکہ سچی بات یہ ہے، میرے پاس جو لوگ رابطہ کرتے ہیں تو واٹس ایپ پر بعض لوگ ہمت کر کے لکھ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ زبان سے کہنے کی ہمت نہیں ہے، ایسے ایسے خیالات ہمارے دل میں آ رہے ہیں۔ یہ جو وسوسے ہیں، یہ گویا کہ پہلی سیڑھی ہوتی ہے ایمان کے ڈگمگانے کی۔ اللہ کو مانتے ہو؟ ہاں مانتے ہیں۔ دیکھا ہے کبھی اللہ کو؟
اب سائنس کیا کہتی ہے؟ جو چیز دیکھی نہیں اسے مانے کیسے؟ تو آدمی سوچتا ہے کہ ہاں بھائی اللہ کو دیکھا تو ہے نہیں، حالانکہ اگر اتنا ہی سا غور دوسری طرف سے کر لے وہ کہ کیا جس چیز کو میں مانتا ہوں وہ سب میری دیکھی ہوئی ہے، تو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ بات غلط ہے۔ اگر اس سے کوئی پوچھے کہ تمہارے پاس عقل ہے، سبحان اللہ، عقل تو سب سے زیادہ ہے۔ مشہور ہے پرانے بزرگوں کی بات کہ ہر آدمی اپنی عقل کو اور دوسرے کے مال کو زیادہ سمجھتا ہے۔ عقل کے بارے میں تو یہ خیال ہے کہ میرے پاس زیادہ ہے اور یہ پیسہ چھپائے بیٹھا ہے، مجھے بتاتا نہیں ہے، پیسہ اس کے پاس زیادہ ہے۔ ہر آدمی کا یہ مزاج ہے۔ تو عقل ہے تمہارے پاس؟ جی بالکل ہے۔ دیکھا ہے کبھی عقل کو؟ اب جب نہیں دیکھا تو کیسے مانتے ہو تم بابا؟ عجیب بات ہے۔ حضرت اقدس حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت آسانی سے سمجھا دیا، عقل بھی تو تمہاری ہی ہے نا، یہ تمہارے جسم کے اندر ہی رکھی ہوئی ہے۔ تمہارے کان کتنے فاصلے کا سنتے ہیں، ایک فاصلے سے آگے کی آواز تمہیں سنائی نہیں دیتی، تمہاری آنکھیں ایک فاصلے سے آگے دیکھ نہیں پاتی، تو تمہاری عقل لامحدود کیسے ہو جائے گی؟ اس کا بھی تو کوئی فاصلہ ہوگا، اس کی بھی تو کوئی حد ہوگی، اس کی بھی تو کوئی گنجائش مقرر ہوگی۔ معرفت جمال میں بیچارے جگر مراد آبادی کی سمجھ میں یہ بات آ گئی تھی، چونکہ وہ سائنس زیادہ نہیں پڑھے ہوئے تھے، آج کل پڑھے لکھے لوگ زیادہ ہیں۔ معرفت جمال میں کام نہ آئے بالوں پر، عقل کہیں پہ گر پڑی چھوٹ گئی کہیں نظر، یہ ہے اصل۔ تو اس طرح کے شک اور شبہ پیدا کر کے اللہ سے آدمی کو برگشتہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موٹی موٹی کتابیں لکھ ڈالیں وحی کے انکار پر اور وحی کو بیماری ثابت کرنے پر۔ جی سب کچھ ہو رہا ہے، ہمیں تو بہت ساری باتوں کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں شکوک و شبہات کس انداز سے پیدا کیے جاتے ہیں، تفصیل میں جانے کا موقع بھی نہیں اور زبان سے کہنے کی ہمت بھی نہیں۔ تو یہ صراط مستقیم کی پہلی بنیاد ہے، اور جب انسان کو شیطان اس راستے پر ڈال دیتا ہے کہ تم اپنی عقل سے فیصلہ کرو، تو پھر تو جناب عالی ہر قدم پہ اٹھو کر کھاتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، کوئی آدمی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس نے کبھی مثال کے طور پر میوات کا سفر نہیں کیا، اور بغیر، آج کل تو وہ چل پڑا ہے، نیٹ کے ذریعے سے آدمی کھول لیتا ہے، میپ جو ہے اس کے ذریعے پہنچ جاتا ہے، وہ نہیں ہے اس کے پاس، کسی سے پوچھنا بھی وہ نہیں پسند کر رہا ہے، ایمانداری سے بتائیں وہ میوات پہنچ جائے گا، وہ نوح پہنچ جائے گا، وہ گڑگاؤں بھی پہنچ جائے گا؟ نہیں پہنچ سکتا۔ اپنے آپ جب زمین کی سڑک پر چل کر تم نہیں پہنچ سکتے تو تم صحیح ہدایت تک اپنی تنہا عقل سے کیسے پہنچ سکتے ہو؟ تم وہاں سے آئے ہو، تمہاری ہدایت کا راستہ بھی وہیں سے آ سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری جگہ نہیں ہے۔ انسان کو عقل پسندی اور عقل پرستی کے راستے پر ڈالا جاتا ہے، لہٰذا وہ قدم قدم پر گمراہی کا شکار ہوتا ہے، اور پھر وہ نظریات اپنے بدلتا رہتا ہے۔ میں اس کو بہت زیادہ آگے لے جاؤں تو بات بہت لمبی ہو سکتی ہے، میں تو کہنا چاہتا ہوں صراط مستقیم کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور جب یہ مان لیا، پہلا مسئلہ ہے ماننے کا، ماننے کے بغیر تو چارہ نہیں ہے، ماننا پڑے گا۔ کتنے دلائل ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ انسان اگر ایمانداری سے کام لے، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دینا چاہے، ادھر ادھر کے دباؤ کو قبول نہ کرے، وہ ایک انسان کے طور پر تنہا ہو کر اپنی عقل کا استعمال کرے، تو اللہ کی قسم یہ بات مقرر ہے کہ اس کا دل اللہ کو مانے بغیر نہیں رہ سکتا۔ پوچھا تھا کسی سے، ایک گاؤں والے سے، تم اللہ کو مانتے ہو؟ کہا مانتا ہوں۔ کیوں مانتے ہو؟ کہاں ہے اللہ؟ دیکھا ہے کبھی؟ تو اس نے کہا ان البعار تدل علی البعیر وآثار الاقدام تدل علی المسیر وسماء ذات ابراج وارض ذات فجاج وانہار ذات امواج الا تدل علی وجود اللطیف الخبیر۔ ہم کہیں اونٹ کی مینگنیاں پڑی ہوئی دیکھتے ہیں
تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں سے اونٹ گیا ہے. اگر قدم کے نشانات دیکھتے ہیں تو ہماری عقل یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہاں سے کوئی پیدل چل کے گیا ہے. اتنی سی بات سے ہم ایک چیز کا پتہ لگا لیتے ہیں. تو یہ اتنا بڑا آسمان برجوں والا، یہ اتنی بڑی زمین راستوں والی، اور یہ موجوں سے بپھرتے ہوئے دریا، کیا سارے کے سارے اللہ کے وجود کی خبر نہیں دیتے؟ کیا یہ اپنے آپ ہو سکتا ہے سارا نظام؟ حقیقت یہ ہے کہ اس نظام کی جو پختگی ہے وہ تو اللہ کے وجود کو ثابت کرنے اور منوانے کے لیے بالکل کافی ہے. اور ہم تو یہ دیکھتے ہیں، ہم نے سائنس نہیں پڑھا، لیکن سائنسدانوں کی جو بات پڑھتے ہیں الحمدللہ ہمارے ایمان میں ترقی ہوتی ہے. زمانہ جتنا بڑھا ہے آگے، حقیقتیں جس قدر کھلی ہیں، تمہاری عظمت فزوں ہوئی ہے، میرے یقین کو جلا ملا ہے. تو ماننے کے بعد، جب مان لے گا آدمی تو اس کے بعد بالکل آسان ہو جائے گا اگلا سارا مرحلہ. اس لیے کہ ماننے کا مطلب یہ ہوا کہ میں بندہ ہوں اور وہ میرا مالک ہے. اب جب وہ مالک ہے اور میں بندہ ہوں، میرا خالق ہے، وہ میرا پیدا کرنے والا ہے، میرا رازق ہے، تو اب اس کی مرضی ہے وہ مجھے کس طرح چلائے. کوئی بات میری سمجھ میں آ جائے اس کا کرم ہے، سمجھ میں نہ آئے ماننی پھر بھی پڑے گی. ہم تو بندے ہیں. بندہ بہت نیچے کی چیز ہے. بندے سے بہت اوپر غلام ہوتا تھا، اور اس سے اوپر نوکر ہوتا ہے. ہمارے زمانے میں غلام نہیں ہے، الحمدللہ نوکر ہیں، ملازم ہیں، ہے نا. آپ کے گھروں میں بھی ہوں گے، آپ کی فیکٹریوں میں ہوں گے، آپ کے اسکول میں ہوں گے، آپ کے کالج میں ہوں گے، آپ کی دکان پہ ہوں گے. 8 گھنٹے کی ڈیوٹی مقرر ہے، اس کی ایک تنخواہ آپ دیتے ہیں. اس 8 گھنٹے میں وہ بیچارہ استنجے کے لیے بھی آپ کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتا، کہہ کے جانا پڑے گا کہ ذرا میں ضرورت سے جا رہا ہوں. آپ کے وہ جو 8 گھنٹے اس نے آپ کو دیے ہیں، اس پیسے کے بدلے میں، وہ پیسہ جو آپ کا پیدا کیا ہوا بھی نہیں ہے، بلکہ اس کے اور آپ کے پیدا کرنے والے نے آپ کو دیا ہے، اس میں سے آپ تھوڑا سا اس کو دیتے ہیں. اس پیسے کے بدلے میں وہ اپنی مرضی کا مالک نہیں رہا، آپ کی مرضی کے تابع بن کے 8 گھنٹے کے لیے. بندہ کسے کہتے ہیں؟ بندہ تو اس کا پیدا کیا ہوا ہے. بندہ ہر چیز میں اس کا محتاج ہے. اس کے بعد وہ یہ سوچا کرے کہ میری سمجھ میں آئے گا تو میں مانوں گا ورنہ نہیں مانوں گا، یہ بندگی نہیں ہے. اسی کو تو سرکشی کہتے ہیں. شیطان سے اور ہوا کیا تھا؟ شیطان نے یہی تو کہا تھا کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا آدم کو سجدہ کیسے کروں. آپ سمجھ لیں، سب سے پہلا عقل پرست، عقل کو استعمال کرنے والا اللہ کے حکم کے مقابلے میں سب سے پہلا شیطان ہے. اللہ نے فرمایا آدم کو سجدہ کرو، اس نے کہا بھئی یہ کیا بات ہوئی، یہ تو الٹی بات ہو رہی ہے. میں آگ سے پیدا ہوا، آگ اوپر ہوتی ہے، یہ مٹی سے پیدا ہوا، مٹی نیچے ہوتی ہے. نیچے والا اوپر والے کو سجدہ کرے تو کیوں کرے؟ یہ عقل کے خلاف بات ہے، میں نہیں مانتا. تو یہ جو بات ہے عقل کے خلاف ہے، لہٰذا میں نہیں مانتا. یہی بندگی کے خلاف بات ہے. اور ہمارے زمانے میں سب سے بڑا فتنہ یہی عقلیت پرستی ہے، لہٰذا عقیدے خراب ہو رہے ہیں. اور عجیب بات ہے، مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ عقیدہ خراب کرنے والا کیسا بھی گھٹیا سے گھٹیا آدمی آ جائے، یہاں تک کہ غلام احمد قادیانی جیسا آدمی بھی آ جائے، تو بھی آسانی کے ساتھ کچھ لوگوں کا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے. یہ تو تعجب کی بات ہے. ایک تو یہ ہے کہ کوئی واقعی ایسا اعلیٰ کردار آدمی آیا جو عام انسانوں سے بالکل اوپر نظر آ رہا ہے، چلو اس سے تھوڑی دیر کے لیے آدمی متاثر ہو جائے، لیکن ایک گھٹیا انسان، گھٹیا کام کرنے والا، گھٹیا مزاجوں والا، اور اس کی باتوں پہ آدمی ایمان لے آئے، کیوں ہوتا ہے؟ یہ میں ذرا سا کہنا چاہتا ہوں. مذہب کے معاملے میں نیا ذہن کیوں گمراہ ہوتا ہے؟ آپ تو واقف ہیں فتنوں سے، مجھے اندازہ ہے یہاں کے اس علاقے کے لوگ، وہ فتنہ دوسرا والا جو ہے شکیل والا، وہ بھی کیوں شکار ہوتے ہیں اس کے یہ لوگ؟ ہمارے جوان کیوں شکار ہوتے ہیں؟ میں ایک بیماری کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. مدرسوں والے کم ہوتے ہیں، اب یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ کم ہوتے ہیں، ورنہ پہلے ہم کہتے تھے کوئی نہیں ہوتا، لیکن اب ہم بھی نیچے جا رہے ہیں.
تو اس لیے کہتے ہیں کہ کم ہوتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں، لیکن یونیورسٹی والا، کالج والا شکار جلدی ہوتا ہے۔ کیوں؟ مذہب کے بارے میں معلومات تو ہے نہیں اور وہ سنجیدہ بھی نہیں ہے، مذہب کے لیے سنجیدہ نہیں ہے۔ مجھے آپ بتائیں، ایک لڑکا انٹر کرنے کے بعد اسے کسی شعبے میں داخلہ لینا ہے کوئی مائی کا لال جو آسانی کے ساتھ اس کی انگلی پکڑ کے لے جائے کہ تم یہاں داخلہ لے لو؟ تیار ہو جائے گا وہ آسانی سے؟ 50 جگہ وہ مشورہ کرے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ میری؟ گریجویشن کرنے کے بعد اب مجھے کیا کرنا ہے، اس کا فیصلہ کرنے کے لیے کتنے مشورے وہ کرتا ہے۔ اور اس زمانے میں تو مشوروں کے ادارے کھلے ہوئے ہیں جو پیسہ لے کر آپ کو مشورہ دیتے ہیں۔ ہم انگلش میں نہیں کہہ رہے، اردو میں کہہ رہے، لیکن پتہ ہمیں ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ جی کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ اس وجہ سے کہ اس مسئلے میں آدمی سنجیدہ ہے، وہ اس کو اپنا مسئلہ سمجھ رہا ہے کہ میرے مستقبل کا مسئلہ ہے۔ ارے اللہ کے بندے، یہ 50 سال کے مستقبل کا مسئلہ ہے، اور مذہب کا جو معاملہ وہ ہمیشہ کے مستقبل کا مسئلہ ہے، اس کے لیے تو سنجیدہ نہیں ہوتا۔ جب سنجیدہ نہیں ہوتا تو کسی کے بھی دھوکے میں آسانی کے ساتھ آ جاتا ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم جو دعا مانگتے ہو، اس دعا کو سمجھ کر مانگو، اور اس کا خلاصہ یہ سمجھو، اللہ کو مان لیا اور اللہ کے رسول کو مان لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کے بعد جو کچھ آگے ہے، جمیع ما جاء بہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول اللہ کی طرف سے جو کچھ لے کر آئے ہیں اس کو ماننا ہے۔ اور کیسے ماننا ہے؟ جس طرح اس کو جاننے والوں نے مانا ہے۔ میں اردو میں بات کر رہا ہوں، میں عربی میں بھی نہیں کر رہا۔ جس طرح اس کے جاننے والوں نے مانا ہے ویسے ماننا پڑے گا۔ اب ہوتا کیا ہے، اسلامی احکام کے سلسلے میں، دینی معاملات کے سلسلے میں جتنے زیادہ شک پیش آتے ہیں وہ ان لوگوں کو پیش آتے ہیں جن کا سب سے کم علم ہوتا ہے، اور جتنا علم بڑھتا چلا جاتا ہے شک کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو بس یہ سمجھ لو کہ جو زیادہ علم والے ہیں اگر وہ کسی چیز کو مان رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا وہ صحیح ہے۔ اسی لیے کہا گیا علماء کے طریقے پر چلو، جو بڑوں نے بتایا اس پر۔ یہ جو ایک پرانی مسئلہ ہے شاید عربی میں، علیکم بدین العجائز، بوڑھیوں کا دین پکڑ لو، یعنی وہ دین جو اوپر سے چلا آ رہا ہے، اپنی طرف سے نئی باتیں اس میں شامل نہ کرو۔ تو میرے بھائیو، ایک پہلو تو یہ تھا کہ شیطان انسانوں کو جہنم میں لے جانا چاہتا ہے، اور اصل نشانہ اس کا اصل نشانہ انسانوں کا ایمان ہے۔ ایک چیز اور سمجھ لیں، یہ بیچارہ شیطان جو ہے، بہت سے لوگ سوچتے ہوں گے کہ مولوی لوگ شیطان کی بات کرتے ہیں، حالانکہ ان کی شیطان سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، خواہ الزامی لگاتے رہتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ قرآن نے حل کر دیا ہے۔ شیطان 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جن سے آپ کی ملاقات نہیں ہو سکتی، اور اگر ہو جائے گی تو آپ ڈر جائیں گے، وہ ہیں ابلیس کی برادری کے، یعنی جنات کی برادری کے۔ لیکن شیطان کی ایک قسم وہ ہے جو انسانوں میں سے ہوتے ہیں، ان سے آپ کی روز ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ تو گمراہ کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ شیطان جو نظر نہیں آتا وہ کام تو کرے لیکن آپ کو نظر بھی آئے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے نظر آ جائے لیکن اصل نہیں ہے۔ انسانوں میں بھی شیطان ہے، یہ قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ ہر نبی کے ہم نے کچھ دشمن بنائے، انسانوں میں سے اور جنات میں سے شیاطین۔ تو یہ انسانی شیطان ہیں۔ اس کی ایک سادہ سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ یہ زمانہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اس پر مجھے آپ لوگ بتائیں، بلکہ نہ بتائیں، سوچ لیں خود، برائیاں سکھانے والی کتنی سائٹس ہیں انٹرنیٹ پر۔ برائی سے مراد، برائی کا لفظ تو بہت ہی عام ہو گیا، یہ تو کروڑوں ہو جائیں گی۔ فحش چیزیں سکھانے والی، گندی فلمیں ڈالنے والی۔ ایک بات بطور مثال، میرے علم میں یہ ہے کہ لاکھوں ہیں، لاکھوں سائٹس ہیں ایسی گندی چیزیں ڈالنے والی۔ کوئی بھی کام کرنے والوں کے بغیر ہوتا ہے؟ وہ فلمیں ڈالنے کے لیے فلمیں بنانی تو پڑیں گی نا۔
اور اس کو بنانے کے لیے ان کو کیا کہیں گے، اس کو اس کی ویڈیوگرافی کرنے کے لیے، پھر اس کو اپلوڈ کرنے کے لیے چھوٹی سے چھوٹی فلم کے لیے بھی 2-4 آدمیوں کی تو ضرورت پڑے گی نا، 5-4 آدمیوں کی. تو وہ جتنی لاکھوں سائٹس چل رہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کئی گنا زیادہ انسان اس کام میں لگے ہوئے ہیں. کوئی سامنے بھی آ جاتا ہے. آج کل چل رہا ہے ایک مقدمہ بمبئی میں اسی طرح کا کام کرنے والے پر. تو بتائیے مجھے کہ یہ کام کرنے والے شیطان ہیں یا کچھ اور ہیں؟ شیطان ہیں، اور وہ انسان بھی ہیں ساتھ میں، یعنی انسانی برادری کے شیطان ہیں. تو دونوں طرح کے شیطان کام کرتے ہیں. شیطان کا جو دوسرا نشانہ ہوتا ہے وہ انسان کا عمل ہوتا ہے. ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں چونکہ آزمائش کا معاملہ رکھا ہے تو ہمارے سامنے گناہوں کے راستے کھولے ہیں اور شیطان کو اوپر سے مسلط کر دیا ہے. شیطان اور ہمارا نفس، ہمارے اندر کچھ خواہشات اللہ نے رکھ دی ہیں. اگر وہ خواہشات نہ رکھتے تو امتحان کیسے ہوتا؟ فرشتوں میں نہیں رکھی ہیں، لہٰذا ان کا کوئی امتحان نہیں. جب ان کا امتحان نہیں ہے تو انہیں نمبر بھی نہیں ملتے، بس وہ تو اسی میں ترقی کرتے رہتے ہیں اکیلے. ہمارے یہاں قصہ یہ ہے کہ ہمیں امتحان دینا پڑتا ہے تو ہمیں نمبر بھی ملتے ہیں. ہم میں کچھ اچھے ہوتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں، کچھ ناکام ہوتے ہیں. کچھ جو کامیاب ہیں پھر ان میں اعلیٰ، اوسط، ادنا ساری پوزیشن ہوتی ہیں، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، اور پھر اس میں پوزیشن لانے والے ہوتے ہیں الگ سے، یعنی ڈویژن بھی ہوتے ہیں، پوزیشنیں بھی ہوتی ہیں. وہ سب جنت میں جا کے ان کا اعلان ہوگا، یا قیامت میں ہوگا اعلان اور جنت میں ان کا انعام ملے گا. دنیا کے اندر رہ کر ہمیں اس پہلو سے اپنے آپ کو جہاں تک ہو سکے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا جو زمانہ ہے وہ خطرات کا زمانہ ہے، نزاکتوں کا زمانہ ہے. ظاہر ہے کہ تیز رفتاری کا زمانہ ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی چیز پہلے، کوئی برائی بیل گاڑی سے آتی تھی تو اب ہوائی جہاز سے آتی ہے، اور اب ہوائی جہاز تو بہت پیچھے رہ گیا. ہوائی جہاز سے آنے میں تو گھنٹوں لگتے ہیں، آج بھی لگتے ہیں. اب تو اس سے آتی ہے، نیٹ کے ذریعے آتی ہے. اس سے آنے میں تو سیکنڈ بھی تو نہیں لگتا نا. یعنی گویا کہ رفتار تیز ہو گئی ہے برائیوں کے آنے کی. تو ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، اس حدیث کی روشنی میں اس بات کو کہہ کر بات سمیٹتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس آدمی کو ایمان کا ذائقہ مل جاتا ہے جو اللہ کو رب مان کر خوش ہو، مطمئن ہو، راضی ہو. اسلام کو اپنا مذہب مان کر خوش ہو، مطمئن ہو، راضی ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر مطمئن، خوش، راضی ہو. آسان سی مثال سے سمجھے بات کو. آپ نے بازار میں جا کر ایک جوتا خریدا، گھر آ کر دوبارہ پہن کے دیکھا تو کچھ زیادہ کیا کہیں گے کمفرٹیبل نہیں لگا، ہیں اطمینان سا نہیں ہوا پہن کر. آپ کیا کرتے ہیں؟ واپس جاتے ہیں کہ بھائی اس کو بدل دو، دوسرا دے دو. یہ ہوتا ہے. کپڑا خریدا، پسند نہیں آیا، واپس کرنے چلے جاتے ہیں. کاروبار بدل دیتے ہیں لوگ. ایک کاروبار کیا اور اس میں جیسا چاہتے تھے ویسی آمدنی نہیں ہوئی تو اس کو بدل دیتے ہیں، اپنا پیشہ بدل دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس پر راضی نہیں ہے، مطمئن نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مسلمان ہو تو 3 باتوں پر مکمل اطمینان تمہارے اندر ہونا چاہیے. اللہ میرا رب ہے اور کوئی رب نہیں چاہیے. اگر اطمینان ہے تو کسی اور رب کے چکر میں نہیں پڑے گا آدمی. میں اللہ کو رب مانتا ہوں، ربی اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ میرا رب ہے تو مجھے کسی اور رب کی تلاش نہیں ہے، کسی اور رب کی جستجو نہیں ہے. میں کسی اور کو رب ماننے پر بالکل راضی نہیں ہوں. اسلام میرا مذہب ہے. راضی ہو جاؤ، مطمئن ہو جاؤ اسلام کے سارے احکام پر. اب یہ جو قصہ ہے نا کہ صاحب ہیں تو ہم مسلمان ہیں، تو ہم اپنی جگہ اسلام پر ایمان رکھنے والے، اسلام کے احکام کا اقرار کرنے والے، مگر جب اسلام کا حکم
ہماری خواہش سے ٹکراتا ہے تو خواہش آگے آ جاتی ہے اور اسلام پیچھے چلا جاتا ہے۔ 2-3 مثالیں جلدی جلدی دیتا ہوں۔ مجھے بتائیں، کاروبار کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اس میں کوئی ایسا راستہ آتا ہے سامنے جو ناجائز ہوتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ غلط ہے اور آمدنی کہتی ہے کہ فائدہ زیادہ ہے، کیا 99% مسلمان اسلام کو پیچھے چھوڑ کر پیسے کو آگے نہیں رکھتے؟ آج کل بٹ کوئن کا ایک کاروبار ہوتا ہے، آپ لوگ جانتے ہوں گے، ناجائز کاروبار ہے۔ ایک جگہ ایک عالم دین نے یہ مسئلہ بیان کر دیا کہ ناجائز ہے یہ کاروبار۔ جتنے لوگوں نے اپنا پیسہ اس میں لگا رکھا تھا وہ سارے اس مولوی کے پیچھے پڑ گئے۔ اس بیچارے نے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی دکھایا مگر سب اس کے پیچھے پڑ گئے کہ صاحب یہ ناجائز نہیں ہے۔ یعنی اسی پر بحث ہونے لگی کہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ یعنی گویا اسلام کا حکم کیا ہے، بغیر جانے یہ بھی ہم ہی طے کریں گے۔ یہ تو ہوا نا مطلب، ایک بیماری کی ٹیبلٹ لینے کا تو حق نہیں ہے بغیر ڈاکٹر کے، اور اسلام کا شرعی حکم ہم طے کر سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو کیا ہو رہا ہے، خواہش سے ٹکرایا اسلام کا حکم تو ہم اپنی خواہش پر راضی ہیں، اسلام کے حکم پر راضی نہیں ہیں۔ یہ ایمان کے ذائقے والی بات نہیں ہے۔ اسلام کا کوئی بھی حکم ہو، کتنے احکام ہیں۔ یہ طلاق کا مسئلہ چلا تھا پچھلے سال، ہم نے کہا کہ حکومت بیچاری کو ہم کہیں گے، بیچاری تو خیر وہ ہے نہیں، لیکن ہم اس کو یہ ضرور کہیں گے کہ تم غلط کر رہے ہو کہ 3 طلاق کو تم نے کنڈم کر دیا۔ لیکن مسلمانوں سے ہمیں یہ کہنا ہے کہ ان غریبوں نے تو اب کیا ہے، تم نے پہلے سے کر رکھا ہے۔ جی، انہوں نے تو اب کیا ہے، آپ نے تو پہلے کر رکھا ہے۔ ہزاروں گھر ہیں جن میں 3 طلاق کے بعد بیوی رہتی ہے، آسانی کے ساتھ رہتی ہے۔ کیوں؟ اسلام اور خواہش میں ٹکراؤ ہوا، خواہش آگے آ گئی، اسلام پیچھے چلا گیا۔ یہ کام روزانہ ہو رہا ہے۔ یہ رضیت بالاسلام دینا نہیں ہے، اسلام کو بحیثیت مذہب کے اطمینان کے ساتھ ماننا ہے، یعنی جو اسلام میں ہے وہ صحیح ہے اور جو نہیں ہے وہ غلط ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رسول ہیں تو ہم ان کے رسول ہونے پر مطمئن ہیں، ہمیں اور کوئی رہنما نہیں چاہیے، ہمیں کوئی اور رہبر نہیں چاہیے، انہی کی رہنمائی، انہی کی سنت، انہی کا طریقہ چاہیے۔ یہ ہے ایمان کا خلاصہ، اسلام کا اور ایمان کا ذائقہ ملنے کا راستہ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ذائقہ مل جاتا ہے تو پھر نہیں چھوٹتا۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے زمانے میں اس کی طرف بھی اشارہ کرنا ہی چاہیے۔ جو ایمان چھوڑنے کے واقعات ہو رہے ہیں، ڈر لگتا ہے، شرم آتی ہے، زبان سے ادا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ میں اپنے بارے میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ 20-25 سال پہلے جب ہم ذرا جوانی کے جوش میں بولا کرتے تھے، دھڑلے سے کہتے تھے کوئی ایمان والا اپنا ایمان نہیں چھوڑ سکتا۔ جناب عالی ابھی اسی عمر میں آئے ہیں اور سر شرم سے جھکا ہوا ہے، اب یہ کہنے کا منہ نہیں رہا، جبکہ ہر جگہ یہ قصے پیش آ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی جگہوں پر۔ دلی بہت بڑا شہر ہے، بمبئی بہت بڑا شہر ہے، سال بھر کے سروے اگر کریں گے تو ہزاروں ہزار کی تعداد ہے ان لڑکیوں کی جو دوسروں کے یہاں جا رہی ہیں۔ میں تو چھوٹی سی مثال دوں، نام نہیں بولوں گا، ایک قصبہ ہے 50,000-60,000 کی مشکل سے آبادی ہوگی، وہاں کے ابھی پچھلے ہفتے میرے پاس لوگ آئے تھے، 1 سال میں 50 لڑکیاں گئی ہیں، مسلمانوں کا قصبہ ہے، ہمارے علاقے قریبی ہے۔ بہت برا حال ہے، بہت برا حال ہے۔ اور یہ تو وہ ہو رہا ہے، وہ سامنے اس لیے آ رہا ہے کہ لڑکی گھر سے نکل کے جا رہی ہے اس لیے پتہ چل رہا ہے، لیکن دلوں کے اندر جو کفر پل رہا ہے، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں جا کر جو ہمارے بچے ملحد بن رہے ہیں، ان کا تو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے۔ بہت برا حال ہے، بہت حالات خراب ہیں، بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے ڈیوٹی مقرر کی ہے، تمہاری ڈیوٹی اتنی نہیں ہے جتنی سب کی ہے، تمہاری ڈیوٹی کچھ الگ ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، وہ آگ، وہ جہنم کی آگ جس میں ایک تو جلیں گے پتھر ایندھن کے طور پر اور ایک انسان جلے گا سزا کے طور پر، اس آگ سے بچانا اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی، یہ ہے تمہاری ذمہ داری۔
صرف بچوں کی روزی روٹی کا انتظام کر کے بات بننے والی نہیں ہے، ڈیوٹی پوری ہونے والی نہیں ہے۔ تو یہ جو حالات ہیں یہ انتہائی سنگین حالات ہیں، بہت خطرناک حالات ہیں، دوہری محنت کی ضرورت ہے، ایک محنت اپنے اوپر اور ایک محنت اپنے بچوں کے اوپر، اس کی ضرورت ہے۔ کیا محنت ہے؟ ظاہر ہے کہ ماں باپ خود نہیں کریں گے تو بچے کیسے کریں گے؟ تو کم سے کم اتنا تو ہو کہ بچہ جب اٹھے تو اس کو ماں باپ نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں، تاکہ وہ بھی ان کی نقل کرنے کی کوشش کرے۔ آپ بستر پر سوتے ہوئے اور لیٹے ہوئے آنکھیں ملتے ہوئے بچے کو کہیں کہ جاؤ نماز پڑھ کے آؤ، ہو سکتا ہے کبھی چلا جائے لیکن پابندی نہیں کرے گا۔ جو گناہ باپ کر رہا ہے اس گناہ سے بیٹا بچ جائے یہ آسان نہیں ہوگا۔ چھپے ہوئے گناہ کی بات الگ ہوتی ہے، لیکن جو کھلے گناہ ہیں ان کا معاملہ بہت خطرناک ہے۔ تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی محنت کرنی ہے اور اپنے بچوں کو صحیح راستے پر قائم رکھنے کے لیے بھی محنت کرنی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے ساتھ نفس اور شیطان لگا ہوا ہے، برائیاں پنپ رہی ہیں، اور سب سے بڑی برائی دو چیزیں ہیں۔ میں بس اپنی بات چونکہ اصلاح کی طرف لا کر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ دو چیزیں خاص طور سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ ایک تو ہماری بڑائی ہے، بڑائی ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ اصلاح میں سب سے بڑی رکاوٹ بڑائی ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا ہے، دوسروں کو کچھ نہیں سمجھتا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہوں، میری اہمیت ہے، میری حیثیت ہے، مجھے کوئی کیا کہہ سکتا ہے، مجھے کوئی نصیحت کرنے کا حق کیا رکھتا ہے۔ یہ جو مزاج ہے اس نے ہمارے نفس کو بہت موٹا کیا ہے اور شیطان کو بہت سہارا دیا ہے اور ہمارے حالات کو بہت زیادہ خراب کیا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ایک اور چیز ہے، وہ ہے ہم لوگوں کی غفلت۔ ہماری دکان میں نقصان ہوتا ہے تو ایک ہی دن میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ آج جو آمدنی ہوئی ہے وہ کل سے کم ہوئی ہے، نقصان کا ایک دن میں احساس ہوتا ہے۔ لیکن ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے، ہمارے اعمال خرابی کی طرف جاتے ہیں تو سال ہا سال گزر جاتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ یہ غفلت دور کرنی پڑے گی۔ طے کر لیں یہ بات کہ روزانہ اپنا جائزہ لینا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے، مجھ سے اللہ کی کوئی نافرمانی تو نہیں ہو رہی، مجھ سے کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا، مجھ سے بندوں کے حق میں کوئی کمی تو نہیں ہو رہی، مجھ سے کسی کے ساتھ کوئی ظلم تو نہیں ہو رہا۔ آپ یقین کریں اگر آپ کو یہ عادت پڑ گئی تو روزانہ سر پکڑ کے تھوڑی دیر کے لیے رویا کریں گے کہ لو جی ہم سے یہ غلطی بھی ہو رہی ہے۔ ابھی احساس نہیں ہے اس لیے مطمئن زندگی گزار رہے ہیں، لیکن جب اپنے عیبوں کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہم تو عیبوں کا مجموعہ ہیں، ہم نے بہت برائیاں اور بہت بیماریاں پال رکھی ہیں۔ یہ فکر اپنے اندر جب پیدا کر لیں گے تبھی راستہ بھی ٹھیک ہوگا، تبھی حالات بھی بدلیں گے۔ اور یقین کریں میں نے کچھ حالات حاضرہ پر گفتگو نہیں کی ہے، جان بوجھ کے نہیں کی ہے۔ حالات حاضرہ جو ہیں وہ تو ہمارے اعمال ہی ہیں، جیسے ہم ہوتے ہیں ویسے ہمارے حالات ہوتے ہیں۔ بات ان حالات پر بہت کی جا سکتی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ جو کام دوسروں کے کرنے کے ہیں ان پر ہم بات کیوں کریں؟ پہلے تو ان کاموں پر بات کریں جو ہمارے کرنے کے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے بعد دیکھیں کہ آگے ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہر آدمی کی ڈیوٹی اپنی ذات کے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے مقرر ہے، اور دنیا کے حالات جو کچھ بھی ہیں، لیکن ڈرتے ڈرتے آپ سے یہ بات کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے جو ذاتی حالات ہیں ان کے مقابلے میں دنیا کے حالات برے نہیں ہیں، نہیں برے ہیں، بالکل نہیں برے ہیں۔ کوئی دو بھائی ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کو تیار ہیں، ہزاروں میں کوئی ملے گا۔ ماں اولاد ماں باپ کا، ماں باپ اولاد کا۔ اس زمانے میں تو یہ بھی ہو رہا ہے، ماں باپ اولاد میں انصاف نہیں کرتے۔ ہم نے تو بہت دنوں کے بعد، ہمیں یاد ہی نہیں تھی، شیخ یونس رحمۃ اللہ علیہ کی کلپ سنی چھوٹی سی، وہ بیان کر رہے ہیں اس میں کہ حدیث ہے ساوو بین الاولاد، اولاد میں برابری کرو۔ بہت سارے ماں باپ ہیں جو یہ غلطی کرتے ہیں، انصاف نہیں کرتے، برابری نہیں کرتے اور اس کا نقصان پہنچتا ہے۔ تو جو مسلمان اولاد کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے وہ دوسروں سے ناانصافی کی شکایت کرنے کا کیا منہ رکھتے ہیں؟ حالات جس درجے خراب ہیں، جس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ ظلم کرتا ہے، جس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ حق دبا لیتا ہے دوسرے کا، جس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ ناانصافی کرتا ہے۔
دو پڑوسی ایک دوسرے سے خوش ہوں، اس کی مثالیں ڈھونڈنے سے ملیں گی، بہت مشکل سے ملیں گی۔ یا تو دونوں ہی خراب ہوں گے، اور اگر ایک بھی اچھا ہے تو اگلا آدمی خراب ہے، وہ مانتا ہی نہیں اس کو۔ دونوں مثالیں مل جائیں گی، لیکن دونوں خوش ہوں ایسا بہت مشکل سے ملے گا۔ دو بھائی ایک دوسرے سے خوش ہوں اور ایک دوسرے کا حق ادا کر رہے ہوں، بہت مشکل سے مثالیں ملیں گی، کم ملیں گی، مل جائیں گی لیکن کم ملیں گی۔ پڑوسیوں کی تو بہت ہی مشکل سے ملیں گی۔ لیجئے، ساس بہو یاد دلا رہے ہیں۔ ساس بہو کا لفظ جو ہے وہ تو پرانے زمانے سے لڑائی کا اور جھگڑے کا عنوان سمجھا گیا ہے، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں، خواتین بھی شاید یہاں موجود ہیں اور میرے سامنے تو مرد ہی بیٹھے ہیں، دونوں کے سامنے یہ بات کہتا ہوں، مرد حضرات معاف فرمائیں کہ ساس بہو کے جھگڑے میں تو مردوں کو مجرم سمجھتا ہوں۔ زیادہ تر یہ مرد کی بدسلیقگی ہوتی ہے، اس کی بے تدبیری ہوتی ہے اکثر، جو اس کی ماں اور بیوی کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے۔ زیادہ تر یہی ملے گا آپ کو۔ آپ اس کی تفصیل میں چلے جائیں، جائزہ لے لیں۔ کہیں دیکھیے، کہیں کے حالات تھوڑے مختلف ہوتے ہیں، وہ ہو سکتے ہیں۔ لطیفے لوگوں نے بہت گھڑ رکھے ہیں، کہتے ہیں کہ صاحب عورتیں تو راضی ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک آدمی کے 2 بیویاں تھیں، اللہ کے کرنا یہ ہوا، اس کو توفیق یہ تھی کہ وہ انصاف کرتا تھا، انتقال ایک ہی دن ہو گیا دونوں کا، تو شوہر چونکہ انصاف کرنے کا عادی تھا تو اس نے مکمل برابری کی، ایک جیسا کفن کا کپڑا منگوایا اور ایک جیسی چارپائیوں کا انتظام کیا اور ہر چیز بالکل ایک جیسی۔ اور اس کے بعد جب جنازہ نکالنے کا وقت قریب ہوا تو خیال آیا کہ دروازہ گھر کا ایک ہے، ایک جنازہ پہلے نکلے گا دوسرا بعد میں نکلے گا تو یہ بھی غلط ہوگا، انصاف کے خلاف ہوگا، تو جلدی سے مستری کو بلا کر گھر کی دیوار توڑوا کر ایک دروازہ اور بنوایا اور دونوں کا جنازہ ایک ساتھ نکالا، اور آپ جو ہیں خوش ہو گئے کہ انصاف کے تقاضے پورے ہو گئے۔ لیکن رات کو خواب میں دیکھا، ایک کہہ رہی ہے کہ اس کو نئے دروازے سے نکالا، مجھے پرانے دروازے سے نکالا۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ لطیفے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ مزاجوں میں ضد ہوتی ہے، لیکن آپ کامل العقل کس کام کے لیے بنائے گئے ہیں؟ ان کو تو آپ بہت منہ بھر کے ناقص العقل کہہ دیتے ہیں، لیکن آپ اس کے مقابلے میں کامل عقل والے ہیں، تو وہ عقل کہاں چرنے چلی جاتی ہے، اس کا استعمال کیوں نہیں کرتے؟ زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ مردوں کی بے تدبیری ہوتی ہے اور وہاں بھی ناانصافی ہوتی ہے۔ کوئی آدمی بیوی کی طرف جھک جاتا ہے، ماں کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، کوئی ماں کی طرف جھکا ہوا رہتا ہے۔ ایسے فرما بردار بھی ہم نے دیکھے ہیں جنہوں نے صرف ماں کے کہنے سے بغیر کسی غلطی کے بیوی کو طلاق دے دی۔ کیا جائز ہوگا یہ طلاق دینا؟ ایسے واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ تو یہ بے اعتدالیاں تو مرد ہی کرتے ہیں جو کامل العقل مانتے ہیں اپنے آپ کو۔ خیر، ساس بہو کے جھگڑے بھی ہوتے ہیں، اور وہ جو جھگڑے ہیں ان میں تم نے نیا موضوع چھیڑ دیا تو کئی منٹ میرے اس میں لگ جائیں گے، میرے لگنے میں حرج نہیں، آپ کو زحمت نہ ہو۔ جھگڑوں میں 2 باتیں ضرور کہنا چاہوں گا چونکہ خواتین یہاں موجود ہیں۔ اختیاری چیزوں میں اگر آپ شکایت کریں تو بات ماننے کی ہے، لیکن غیر اختیاری میں آپ لڑائی نہ کریں۔ اس کو میں ذرا اردو کر دوں اس کی۔ اختیاری چیز یہ ہے کہ ایک شوہر ہے، وہ کمانے کی کوشش نہیں کرتا، یہ ہے اختیاری بات۔ تو بیوی اس سے ناراض ہو، لڑائی کرے، کما کے لا بھائی جا، یہاں کیوں پڑا ہے، یہ سب کہے تو بالکل جائز ہے، اس لیے کہ وہ اختیاری غلطی کر رہا، اپنے اختیار سے کر رہا ہے۔ لیکن ایک شوہر کماتا ہے مگر آمدنی کم ہے، وہاں بیوی کا لڑنا بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا مقرر کیا وہ مل رہا ہے، وہ محنت کر رہا ہے، اب اس میں جو بھی مل جائے تمہیں اس کے ساتھ راضی رہنا چاہیے۔ یہ تو ہوا بہو کا مسئلہ۔ ساس کا بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ ساسوں کی جو لڑائی ہے اس میں زیادہ بڑا معاملہ غیر اختیاری ہے، اولاد کیوں نہیں ہوئی، اور اگر ہوئی تو لڑکی کیوں ہوئی۔ ساس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے۔ اس ساس سے کوئی پوچھے کہ اگر لڑکیاں پیدا ہونا غلط ہوتا تو اماں جان تم کہاں سے آتی، تم کیوں پیدا ہوئی تھی؟
اور سیدھی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ للہ ملک السماوات والارض، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتے ہیں لڑکیاں دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا دونوں دے دیتے ہیں، لڑکے بھی لڑکیاں بھی۔ اور چوتھا ایک معاملہ اور ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہتے ہیں بانجھ بنا دیتے ہیں، اولاد نہیں دیتے۔ اور یہ سارا کام جان بوجھ کے کرتے ہیں اللہ میاں۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، جانتے بھی ہیں اور قدرت بھی رکھتے ہیں۔ اگر کسی کو بیٹیاں دی تو بیٹا بھی دے سکتے تھے، بھول کے نہیں دی ہیں بیٹیاں خالی۔ اور ایسا نہیں کہ بیٹا دینے کی قدرت نہیں تھی، قدرت تھی، علیم بھی ہیں قدیر بھی ہیں۔ اللہ کو معلوم ہے کس کے لیے کیا بہتر ہے۔ کیا آپ نے 7 بیٹوں کے ماں باپ کو ایڑیاں رگڑتے ہوئے نہیں دیکھا؟ اور کیا 7 بیٹیوں کے ماں باپ کو عیش کرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ لوگ کیا سمجھتے ہیں بیٹے رازق ہیں؟ ہم نے تو یہ منظر دیکھے ہیں کہ ایک آدمی کے کئی بیٹے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں، اور ایک آدمی کے بیٹی ہے اور وہ عیش کرا رہی ہے ماں باپ کو۔ ایسا ہوتا ہے، یعنی گویا کہ اولاد کے معاملے میں بھی خود غرضی چلتی ہے کہ چونکہ ہمارے کام آئے گا ہمارے خیال میں بیٹا، لہذا بیٹا ملنا چاہیے چاہے وہ مصیبتیں کھڑی کرے۔ غلط بات ہے۔ ہمارے زمانے میں جو مسائل پیدا ہوئے ہیں، ہم نے چونکہ دوسروں کی کچھ چیزیں اپنا لی ہیں، اس لیے بھی ہمارے مزاج بگڑے ہیں۔ بیٹی سے کیوں پریشان ہے ماں باپ؟ اس لیے کہ شادی کرنا مصیبت ہے۔ میں نے سنا ہے حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یا ایک اور کسی عالم کے یہاں، عرب کے ایک عالم آئے ہوئے تھے مہمان، وہاں کوئی آدمی آ گیا اور وہ رو رو کر دعاؤں کے لیے کہنے لگا۔ اسے پتہ چلا یہ عرب کے ہیں تو اور زیادہ کہ ان سے بھی دعا کرا دو۔ بھائی کہاں کے لیے دعا کرا دیں؟ بیٹیوں کی شادی کے لیے۔ تو انہوں نے کہا بھائی یہ کیوں پریشان ہے، یہ کیوں پریشان ہے بیٹیوں کی شادی کے لیے؟ جو لوگ وہاں رہ چکے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہاں تو بیٹوں کی شادی کرنا مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے کہ سارا خرچہ بیٹے والے کے ذمہ رہتا ہے، اسے مہر بھی دینا ہے، گھر کا بھی انتظام کرنا ہے، ولیمے کا بھی انتظام کرنا، سارا کام اسی کو کرنا ہے۔ بیٹی والا مزے میں رہتا ہے، وہ تو مہر لے کے گھر جاتا ہے۔ ہمارے یہاں اس کا الٹا ہے۔ تو ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ بیٹی والا پریشان کیوں ہے، کیوں دعا کرانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ یہ ہم نے مصیبتیں کھڑی کر رکھی ہیں اپنے لیے۔ اور عجیب بات ہے، جب بیٹی والے ہوتے ہیں مصیبت جھیلنے میں پریشان ہوتے ہیں، اور جب بیٹے والے بن جاتے ہیں تو وہی مصیبت دوسرے پر ڈالتے ہیں۔ مسلمانوں نے اگر اپنی شادیوں کو ٹھیک نہیں کیا تو 80% مسئلے اور بڑھ جائیں گے گھٹنے کے بجائے، اور شادیاں ٹھیک کر لیں تو 80-90% مسئلے حل ہو جائیں گے آسانی کے ساتھ۔ مصیبتیں بنا رکھا ہے، چونکہ یہاں مستورات بھی ہیں اس لیے بات آ گئی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ گھر کے معاملات میں اعتدال سے کام لیجئے۔ جو باتیں کسی آدمی کے اختیار کی ہیں ان میں شکایت کرنا سمجھ میں آتا ہے، اور جو اختیاری نہیں ہے انہیں تو اللہ کے حوالے کرنے کے علاوہ چارہ نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ انسانوں کے ساتھ وہ برتاؤ کرو جو تم خود اپنے ساتھ کروانا چاہتے ہو، یہ اصول ہے، اور اسی کا نام اخلاق ہے۔ دوسرا میرے ساتھ جو کر رہا ہے میں بھی اس کے ساتھ وہی کروں، برا یہ نہیں، یہ حسن اخلاق نہیں ہے۔ اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ اچھا کریں، دوسرا جو بھی کرے، ہر آدمی اگر یہ فکر کر لے تو سب کا معاملہ اچھا ہو جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں، جنت سے تمہیں بھیجا ہے، جنت میں واپس لے جانا اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، لیکن جنت میں واپس لے جانے کے لیے اللہ نے دنیا کا امتحان پاس کرنا مقرر کر دیا ہے۔ اگر یوں ہی رکھنا ہوتا تو نکالنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ جو حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ ظاہر ہے نکالنے سے۔ جنت سے نکالا، اس لیے نکالا کہ امتحان لے کر واپس لے جانا چاہتے ہیں۔ اب ہم میں سے جو بھی آدمی جنت میں واپس جانا چاہتا ہے تو اسے ہر وقت یہ یاد رکھنا پڑے گا میں امتحان گاہ میں ہوں، میرا امتحان ہو رہا ہے۔ اگر کوئی بات میری مرضی کے خلاف ہو رہی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور مجھے اس پر راضی رہنا چاہیے، اور میری زندگی میں اگر اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے مجھے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ یہ مزاج جب بن جائے گا تو ایمان پختہ ہو جائے گا، ایمان کا ذائقہ مل جائے گا، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ذائقہ مل جاتا ہے
بس اب وہ نیا مضمون نہ چھیڑوں تو بہتر ہے، بس یہی سمیٹتا ہوں، جب ذائقہ مل جاتا ہے تو پھر چھوٹے گا نہیں۔ یعنی مطلب یہ ایک مٹھائی آپ نے کھا لی جو بہت لذیذ ہے، اب کوئی آدمی کہے کہ صاحب یہ مٹھائی اچھی نہیں ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ میں نے کھائی ہے، آپ نے نہیں کھائی ہے، مجھے پتہ ہے کہ یہ کتنی شاندار مٹھائی ہے، وہ آپ اس کو ضرور پسند کریں گے۔ ایمان کا ذائقہ جس انسان کو مل جائے گا، میرے بھائیوں حدیث کی کتابوں میں ایمان کی مٹھاس کا لفظ آتا ہے، حلاوت الایمان، تو محدثین نے بحثیں کر رکھی ہیں کہ وہ جو مٹھاس ہے وہ روحانی اور معنوی مٹھاس ہے یا واقعتاً زبان پر بھی محسوس ہوتی ہے۔ بعض محبت والے کہتے ہیں زبان سے بھی اس کا احساس ہوتا ہے ایمان کی مٹھاس کا۔ ایمان کا ذائقہ جب مل جاتا ہے تو وہ اتنا پختہ ہو جاتا ہے۔ پرسوں میں ایک جگہ حیدرآباد میں بیان کر رہا تھا، وہ حدیث یاد آ گئی، اس کا صرف ترجمہ کروں اور بات ختم کروں۔ حضور نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا قرآن کی ایک آیت کے بارے میں، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، ایمان کے لیے، اسلام کے لیے جس کا سینہ اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں اس کی بات ہی الگ ہے۔ اس کا مفہوم صحابہ نے پوچھا کہ یہ سینہ کھولنے کا کیا مطلب ہے؟ حضور نے فرمایا، ان النور اذا دخل الصدر انفسح، یا اذا دخل القلب انفسح، جب نور دل میں آ جاتا ہے، ایمان کا نور، تو وہ کشادہ ہو جاتا ہے، اس کے اندر وسعت پیدا ہو جاتی ہے، تنگی ختم ہو جاتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا، هل لذلك من عالم يعرف به، کیا اس کی کوئی پہچان ہے جس سے اس کو سمجھ لیں ہم؟ حضور نے فرمایا، جی ہاں پہچان ہے۔ تین باتیں فرمائی، التجافی عن دار الغرور، یہ جو دھوکے کا گھر دنیا ہے، اس دنیا سے آدمی کی طبیعت ہٹ جاتی ہے۔ یہ جو ہم لوگ لگے پڑے ہیں نا دنیا میں شوق کے ساتھ، ایک تو ہے ضرورت کے ساتھ طور پر، ضرورت کی بات الگ ہوتی ہے، بالکل آسان مثال ہے، بیت الخلاء میں ضرورت کے لیے جاتے ہیں، شوق میں جاتے ہیں؟ ضرورت کے لیے جاتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اندر والے کو دیر لگ جاتی ہے تو لوگ دروازہ بجاتے ہیں، تو میں ان کو منع کرتا ہوں کہ بابا وہاں کوئی شوق میں تھوڑی بیٹھے گا، جیسے ہی ضرورت پوری ہوگی نکل آئے گا، تم دروازہ کیوں بجاتے ہو؟ غلط بات ہے، بجانے سے بعض مرتبہ اگلے والے کو پریشانی ہو جاتی ہے۔ تو ضرورت کے لیے آدمی جاتا ہے، کتنا جائے گا؟ کتنا بیٹھے گا؟ جتنی ضرورت ہے، اس سے آگے نہیں بیٹھے گا۔ تو دنیا کے کاموں کو کرنا بقدر ضرورت، اور آخرت شوق کے ساتھ۔ التجافی عن دار الغرور، دھوکے کی جگہ سے طبیعت کا دور ہونا۔ والانابۃ الی دار الخلود، اور وہ جو ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے آخرت، اس کی طرف رغبت اور توجہ ہونا۔ والتأہب للموت قبل نزولہ، اور موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنا۔ یہ علامتیں ہیں، یہ نشانیاں ہیں اس بات کی کہ نور ایمان سینے میں داخل ہو گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ عظیم دولت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کیا ہم درخواست کر سکتے ہیں حضرت مولانا جنید صاحب دامت برکاتہم سے کہ دعا کرا دیں؟ مولانا جدے کی ایک مسجد میں امامت فرماتے ہیں، ہمارے دوست ہیں، میرے بڑے بھائی بھی بیٹھے ہیں حضرت مولانا سفیان صاحب، اور وہ بھی وہاں خدمت کر کے آئے ہیں 25 سال۔ چلیے میں ہی کرتا ہوں، گناہ گاروں سے کرائی جاتی ہے دعا کر لیں۔ میرے ذہن میں یہ تھا کہ جو سالکین ہیں وہ دعا کے بعد تھوڑی دیر مل لیں، چلے گا؟ یہاں مل لیں تو زیادہ اچھا ہے، مدرسے میں ملیں؟ میں سوچ رہا تھا تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں گے ان کے ساتھ۔ اچھا، جو سالکین آئے ہوئے ہیں نا، جو مجھ سے متعلق ہیں پہلے سے، تو وہ دعا کے بعد ایک طرف بیٹھے، تھوڑی دیر ان کے ساتھ اور بیٹھ جائیں گے، اور اب دعا کر لیں، اور بلکہ توبہ کے کلمات بھی پڑھ لیں تو آسانی ہوگی۔ اور اس میں ہو سکتا ہے بعض احباب ایسے بھی آئے ہوں، بلکہ مجھے اطلاع بھی ہے اس طرح کی کہ وہ بیعت کی نیت سے بھی آئے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، بیعت کی نیت بھی کر لیں، توبہ کی نیت تو سبھی کر لیں۔ توبہ تو سچی بات ہے، روزانہ کر کے سونا چاہیے، روزانہ کر کے اٹھنا چاہیے، اٹھتے ہوئے بھی توبہ، سوتے ہوئے بھی توبہ، کب اللہ کے یہاں جانا پڑ جائے بس یہ فکر رہنی چاہیے آدمی کو۔ ہم لوگوں کا جو اصل مسئلہ ہے
وہ یہ بھی ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، لیکن اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم توبہ نہیں کرتے۔ یہ سمجھیے گا بات، گناہ ہو جاتا ہے، بہت سے لوگ تو باقاعدہ پلان کے ساتھ کرتے ہیں گناہ، لیکن ایک بڑی تعداد ہے جس سے گناہ ہو جاتا ہے، اچانک ہو جاتا ہے۔ لیکن ہونا یہ چاہیے کہ چاہے پروگرام بنا کر کیا ہو یا اچانک ہوا ہو، بعد میں وہ اندر کا ایمان مجبور کرے توبہ کرنے پر۔ ہم چونکہ یہ کام نہیں کرتے تو آہستہ آہستہ وہ بیچارہ سوتا چلا جاتا ہے اور پھر عادت پڑ جاتی ہے۔ یہ جو ہوتا ہے نا، گناہوں کی عادت پڑ جاتی ہے، گناہ کرنے کے باوجود آدمی خوش رہتا ہے، خوش نظر آتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی دنیا میں اللہ کی نافرمانی کر کے کوئی آدمی خوش نہیں رہ سکتا، لیکن خوش رہنے کا تعلق تو دل سے ہے نا۔ جب دل کو سلا دیا تو اس غریب کو پتہ کیا خوشی اور غمی کا۔ تو گناہ کر کر کے توبہ کیے بغیر دل کو سلاتے رہنا، یہ اپنے لیے مصیبت کھڑی کرنا ہے۔ مزاج بنائیں توبہ کرنے کا، روزانہ اللہ سے معافی مانگتے رہیں، دل سے توبہ کریں۔ اور بہت سے جوان پریشان ہوتے ہیں اس بات کے لیے کہ صاحب توبہ کر لیں پھر گناہ ہو جاتا ہے، تو جواب یہ ہے کہ کپڑا میلا ہو جاتا ہے پھر دھوتے ہیں۔ کیوں دھوتے ہیں؟ وہ تو پھر میلا ہو جائے گا۔ آپ جواب دیں گے پھر دھو لیں گے۔ اسی طرح ہے، گناہ ہو جائے تو توبہ کر لیں، پھر ہو جائے پھر توبہ کر لیں، پھر ہو جائے پھر توبہ کر لیں۔ اچھا کتنی بار کریں؟ آپ تھک جائیں گے توبہ کرتے کرتے، اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہوئے نہیں تھکیں گے۔ اللہ کی یہ شان ہے۔ اللہ نے حدیث میں حضور کی زبان سے بتا رکھا ہے کہ ایک دن میں تم نے اگر گناہ کر کر کے 70 بار توبہ توڑی اور پھر توبہ کرنے کے لیے آئے، اللہ میاں پھر بھی قبول کرنے کو تیار ہے۔ یہ تو قصہ ہی عجیب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو صاف ستھرا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی پسند ہے یہ بات کہ اللہ کے زیادہ سے زیادہ بندے جنت میں جائیں، چونکہ شیطان کی پسند یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ بندے جہنم میں جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں سے اپنے بندوں کو بچانا چاہتے ہیں۔ بہانے تلاش، ایک حدیث پڑھ کے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم جیسوں کا کام تو اسی سے چلے گا۔ حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ ایک بندے کے اعمال پیش ہوں گے قیامت میں اور گناہوں کو بیان کیا جائے گا، سارے گناہ آ جائیں گے سامنے، وہ بیچارہ سنتا رہے گا۔ سارے سننے کے بعد وہ کہے گا باری تعالیٰ میرے گناہ جو آپ بیان کیے بالکل صحیح ہیں، یہ گناہ میں نہیں کیے، لیکن اللہ میاں میں کبھی کبھی توبہ بھی تو کرتا تھا، گناہ میں کرتا تھا لیکن میں توبہ بھی کرتا تھا، توبہ کا ذکر نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں سے کہ ذرا دیکھنا اس کے اعمال نامے میں توبہ ہے۔ فرشتے کہیں گے جی توبہ ہے، بار بار توبہ کی ہے اس نے، ہر بار توڑ دی یہ الگ بات ہے لیکن توبہ کرتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسے بھی جنت میں لے جاؤ، ہم اس کو بھی معاف کرتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ یہ گناہ نہیں چھوڑ سکا مگر اس نے توبہ کرنا بھی نہیں چھوڑا۔ کتنی مزے کی بات ہے، کتنی آسان بات ہے۔ گناہ نہیں چھوٹ رہا، کوشش کریں چھوڑنے کی، کوشش ضرور کریں، ایسا نہیں ہے کہ بس یوں ہی، حقیقت میں کوشش کریں، پھر بھی نہ چھوٹے تو اللہ سے توبہ کرتے رہیں، اللہ سے دعا مانگتے رہیں۔ اللہ میں چھوڑ نہیں سکتا، آپ چھوڑا سکتے ہیں، آپ چھوڑا دیجئے تو انشاءاللہ کام چلی جائے۔ بھائی مقصد تو اللہ میاں کو خوش کرنا ہے، آخرت میں نجات حاصل کرنا، یہ مقصد ہے۔ تو اس مقصد کے لیے ہم سب توبہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ تعالی ہم سب کی توبہ قبول فرمائے، اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب فرمائے۔ اب دعا کرتے ہیں اور جو سالکین ہیں وہ بعد میں الگ سے تھوڑی ملاقات کر لیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک،
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا اللهم إنا نسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك سبحان خالق النور اللهم لا تهلكنا فجاءة ولا تأخذنا بغتة ولا تغفلنا عن حق ولا وصية اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا تتبعه فلاحا ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا اے اللہ ہماری یہ ساری دعائیں قبول فرما لیجئے اے اللہ سچی توبہ نصیب فرما دیجئے اے اللہ اس وقت اس بڑے مجمع نے توبہ کے کلمے پڑھے ہیں اور سب نے دل سے توبہ کی نیت کی ہے اے اللہ ہم گناہ گاروں نے بھی کی ہے یقیناً اس مجمع میں کچھ بندے آپ کے پسندیدہ بندے ضرور ہوں گے ان کے ساتھ ہاتھ ہمارے بھی اٹھے ہوئے ہیں اور یہ آپ کی شان کرم سے بعید ہے کہ آپ کچھ لوگوں کی توبہ قبول کر لیں اور ہمیں چھوڑ دیں اے اللہ ہم یقین رکھتے ہیں آپ کا کرم ہمیں بھی ملے گا اے اللہ سچی توبہ نصیب فرما دیجیے اے اللہ سچ کہتے ہیں بڈھے ہونے جا رہے ہیں توبہ کرتے کرتے مگر گناہ پیچھا نہیں چھوڑ رہے ہیں اے اللہ ہم تو اب اسی نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ گناہ چھوڑنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے اے اللہ آپ کی مدد چاہتے ہیں آپ کو سب قدرت ہے آپ تو لمحے بھر میں ڈاکوؤں کو اولیاء بنا دیتے ہیں اے اللہ ہم جیسے کیسے بھی ہیں ہم آپ کے سامنے ہیں اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما لیجئے سچی توبہ نصیب فرما دیجئے تقوی کی زندگی عطا فرما دیجئے ہمیں ہماری برائیوں کا احساس عطا فرما دیجئے اے اللہ یہ آپ کے اتنے سارے بندے یہاں مسجد میں جمع ہوئے اے اللہ ان کو پتہ تھا یہاں دنیا کی کوئی چیز تقسیم نہیں ہوگی کوئی پیسہ نہیں ملے گا اے اللہ یہ لوگ اپنا ٹائم لے کر آئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں آپ سے محبت ہے اے اللہ یہ آپ کی محبت میں آئے ہیں آپ کو راضی کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے اے اللہ راضی ہو جائیے ہمارے گھر والوں سے اے اللہ راضی ہو جائیے اس پوری امت سے اے اللہ ہمارے کام بنا دیجئے کام بگڑنے سے بچا لیجئے اے اللہ جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا دے دیجئے ہم میں ہمارے گھر والوں میں ہمارے رشتہ داروں میں تعلق والوں میں اہل ایمان میں جو بھی بیمار ہیں اے اللہ سب کو صحت دے دیجئے اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا کرا دیجئے جو بے گھر ہیں انہیں آرام دہ کشادہ گھر دے دیجئے جو بے روزگار ہیں انہیں بابرکت حلال روزگار دے دیجئے جو مقدموں میں الجھے ہوئے ہیں بری کر دیجئے جو بے قصور جیلوں میں بند ہیں رہائی دلا دیجئے اے اللہ جن کے سامنے اور مسئلے ہیں آسانی سے حل کر دیجئے بچوں کی شادیاں سب کے ہاں آسان کر دیجئے اے اللہ ہماری اولادوں کے سلسلے میں ہماری اچھی تمنائیں پوری فرما دیجئے بے اولادوں کو اچھی اولاد عطا فرما دیجئے اے اللہ ہمارے بچوں کے سلسلے میں ہمارے ارادوں میں نیتوں میں برکتیں ڈال دیجئے اور ان کو ہماری امیدوں سے اور آرزوؤں سے اچھا بنا دیجئے اے اللہ ہمارے کاموں میں آسانی عطا فرما دیجئے انجام بہتر فرما دیجئے برے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے اے اللہ اس پورے مجمع پر اور پورے علاقے پر پورے شہر پر اپنی رحمت خاص کی ایک نظر ڈال دیجئے اے اللہ استقامت عطا فرما دیجئے اللہ ایمان بچا لیجئے اللہ ایمان خطرے میں گئے ہیں جا رہے ہیں اے اللہ بچیاں اور بچے ذرا سی ایک دنیاوی ضرورت کے لیے ایمان سے ہاتھ دھو رہے ہیں اے رب کریم جس آدمی کا ایمان چلا گیا اس کا تو سب کچھ لٹ گیا اے اللہ ہمیں بھی اور ہمارے بیوی بچوں کو بھی اور اس امت کے ہر انسان کو ایمان پر کامل استقامت عطا فرما دیجئے اے اللہ ضرورتیں پوری فرما دیجئے مشکلات سے بچا لیجئے آزمائشوں سے بچا لیجئے ہمارے ملک کو اور دنیا کو ظلم سے پاک کر دیجئے اے اللہ امن و امان کو عام کر دیجئے
اے اللہ اچھائیوں کو عام کر دیجئے، برائیوں کو ختم کر دیجئے، برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہدایت کے بعد گمراہی سے بچائے رکھیے، اے اللہ عزت کے بعد ذلت سے بچائے رکھیے، اے اللہ نعمتیں ملنے کے بعد نعمتوں کے زوال سے بچائے رکھیے۔ اے اللہ ہم سب کے لیے اور پوری امت کے لیے ہر آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر بنا دیجئے، اور سب سے بہتر ہم سب کے آخری وقت کو بنا دیجئے۔ اللہم انا نسألک خیر المسألۃ وخیر الدعاء وخیر النجاح وخیر العمل وخیر الثواب وخیر الحیاة وخیر الممات انک علی کل شیء قدیر۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین۔